الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. محترم سامعین، ہمارا یہ جو دین اسلام ہے یہ وسط اور اعتدال والا دین ہے. اس کے اندر نہ غلو ہے اور نہ ہی کسی کی گستاخی ہے، بلکہ یہ اعتدال سے حق پر چلنے والا دین ہے، حق اور سچ بتانے والا دین ہے، جھوٹ اور باطل بتانے والا دین ہے. لیکن حق پر عمل کرنا اور باطل کو چھوڑ دینا یہ اس دین کا حکم ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ان میں مشہور دو قومیں یہودی اور عیسائی. یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں.
مگر جو یہودی ہیں یہ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا. لیکن عیسائی یہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ اس محبت کے اندر غلو کرتے ہیں. غلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا. اور کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کرتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے. اسی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے خصائص بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیت جس امت محمدیہ کے اس خصائص پر پورا اترتی ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. تو ہمیں اعتدال والے، اگر ان لوگوں کی جو اچھی خوبیاں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کو بیان کرنا، اور جو ان کی بری چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا. مسلمانوں کے اندر بھی کئی گروہ موجود ہیں اور افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ گروہ ایسے بنے جو اہل سنت اور اہل حدیث سلف کے طریقے سے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے طریقے اختیار کیے اور وہ گمراہ ہوئے، ضلالت کے راستے پر پڑ گئے. اور کچھ لوگ جنہوں نے اس دین کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ بغض اور نفرت رکھا، اور وہ روافض ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر محبت کا نام لیا لیکن حقیقی معنوں میں آل رسول کے ساتھ بغض اور نفرت جو ان کی ہر چیز سے عیاں ہے. اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر غلو سے منع کیا ہے، اور اہل کتاب کو خصوصی طور پر جو یہودی اور عیسائی مراد ہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. غلو سے بچو، بے شک تم سے پہلے قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا. تو روافض اور نواصب کی یہ روش رہی، وہ یہود و نصارہ سے مشابہ ہیں. یہود و نصارہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر نصارہ جو ہیں وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو کجا، ان کے خلاف عداوت اور نصب اور نفرت جو ہے وہ اپنے اندر پیوست کیے بیٹھے ہیں. لیکن جو عیسائی ہیں وہ اپنے نبی عیسیٰ کو مانتے تو ہیں مگر یہود کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں. لیکن ہم مسلمان، ہم ان تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، وہ عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بھی نبی ہیں. لیکن خاتم النبیین، آخری نبی جس پر ہمیں مکمل طور پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور پوری دنیا، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان نہیں لاتا وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یہ منہج کہ ہم راہ حق پر چلنے والے، یہ امت مسلمہ راہ حق پر چلنے والی، اس کی ذاتی خرابیوں کی وجہ سے، کچھ غلطیوں کی وجہ سے دین کا طریقہ نہیں بدل جائے گا. دین کا طریقہ راہ حق اور اعتدال والا ہے، لیکن کچھ ذاتی لوگوں کی خامیوں کی وجہ سے دین کو یا اہل سنت اور اہل حدیث اور سلف کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم مجمعین کے جو فضائل مشترکہ ہیں، جو ملتے جلتے ہیں، ان لوگوں نے، روافض نے کیا کیا کہ انہوں نے اہل بیت سے متعلق جو فضائل والے، اپنے جو عقیدے کو مضبوط کرنے والے ہوں، جن پر ان کا رونا دھونا ہے، اس کو لے لیا اور مسلمانوں کو اہل بیت سے نفرت کا حامی قرار دے دیا، نعوذ باللہ. لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ سنیں گے کہ صحابہ کرام کی بھی وہ فضیلت، اہل بیت کی بھی وہ فضیلت، اور مسلمان دونوں کو مانتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ مانتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ
توبہ کی 100 نمبر آیت کے اندر فرمایا، جو پچھلے جمعہ کے اندر بھی آیت نے سنی، اور اس کا جو حصہ مطلوب ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہو گیا اور نبی کے صحابہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورۃ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ جو ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی یہ صحابہ کرام کا گروہ جو ہے یہی اصل کامیابی پانے والے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ان کے درجات میں جو تفاوت کے باوجود، برابری کے باوجود، یہ سب کے سب ان کے درجات کے اندر اونچ نیچ ہونے کے باوجود سارے کے سارے نبی کے جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اور تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ بعد والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے جنگ کی اور خرچ کیا۔ اور ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ رب العزت نے اچھی جزا کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو بہت خوب باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے، شروع میں خرچ کرنے کی وجہ سے، شروع میں جب اسلام کمزور تھا جنگ کرنے کی وجہ سے ان کے درجات بڑے بلند ہو گئے۔ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کے درجات ان صحابہ کرام کی نسبت کم ہیں، لیکن یہ بعد میں ایمان لانے والے پہلے صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے حالت میں دیدار کرنا یہ اتنا قیمتی بن گیا کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے جنت کا اچھی جزا کا وعدہ کر دیا۔ سورۃ الحدید کی اس 10 نمبر آیت میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے لیے، ہر صحابی کے لیے جنت کا اچھی جزا کا وعدہ کیا۔ ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی وہ اہل بیت میں سے ہو، اہل بیت بھی اصحاب ہیں، اور جو باقی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا وہ بھی صحابی ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اور عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے مسلک کے بڑے مشہور و معروف امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ دین ہے، صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا وہ کفر ہے۔ صحابہ کرام سے نفرت رکھنا، صحابہ کرام سے بغض رکھنا وہ نفاق ہے۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنا اور ان سے نفرت رکھنا یہ طغیانی اور سرکشی ہے۔ لہذا اس امام کا یہ قول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام سے کسی بھی طرح کی دشمنی اور ان سے کسی بھی طرح کی ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان سے، اسلام کے دائرے سے انسان کو نکال دیتا ہے، اور ان سے محبت کرنا یہی ایمان اور دین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ مجمعین دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا اپنے نبی کے لیے، اور اہل بیت کو بھی اللہ نے خود چنا اپنے نبی کی آل کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، واصطفى قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق بھی موجود ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو بھی خود چنا، فجعل لی منہم وزراء، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، وانصارا واصہارا، اور بعض کو میرا ساتھی اور مددگار، اور بعض کو میرا سسرال اور میرے داماد بنایا، فمن سبہم، اور جس نے میرے ان اصحاب میں سے کسی کو بھی گالی دی یا ان کی شان میں گستاخی کی یا ان کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کر رہا ہوں جس حدیث میں نے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ان تمام فرشتوں کی طرف سے اس بندے پر لعنت ہو جو نبی کے کسی اصحاب یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، والناس اجمعین، اور یہاں پر الناس کا لفظ بولا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں کی طرف سے اس بدبخت پر لعنت ہو، لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، اور یہ ایسا بدبخت ہے کل قیامت والے دن اس بندے کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی فردی عبادت قبول ہوگی۔ لہذا نبی کے صحابہ کی اور نبی کے اہل بیت کی گستاخی کرنے والا، وہ جیسا کہ پیچھے ہم سن چکے ہیں، وہ مومن ہی نہیں رہا، وہ نمازیں پڑھتا رہے، صدقے کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے۔ نبی کا یہ فرمان یہ مستدرک حاکم کے اندر صحیح حدیث کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی کل قیامت والے دن کوئی نیکی، وہ فردی ہو یا نفلی ہو، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا وہ کھوٹا ہو کر کے بغیر نیکیوں کے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں ہمیں اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ بڑی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص جو بنو امیہ میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی اور مرتضیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بڑی لعنت اور پھٹکار ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اور بعض تو ان کو مومن بھی نہیں مانتے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے، اور اگر وہ ہدایت کے مستحق ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اہل بیت کا خیال رکھنے والے اور صحابہ کا خیال رکھنے کا ہمیں کس طرح سے حکم دیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، فانما انا بشر، میں ایک آدمی ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ ہم قریب میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آ جائے جو پیغام اجل لے کر آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں، وانا تارک فیکم ثقلین، اور میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت موجود ہے، روشنی موجود ہے، فخذوا بکتاب اللہ، لہذا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس کی طرف ہماری رغبت دلائی، اور پھر فرمایا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میرے گھر والے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا خیال، دفاع اور بچاؤ برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، پھر ان لوگوں کے بارے میں جن صحابہ سے متصل ہوں، ان کے بعد میں آئیں، یعنی تابعین کا خیال میرے بارے میں خیال رکھنا، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوں یعنی تبع تابعین کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ، کوئی برا لفظ، ان کی گستاخی یا ان کو گالی مت دینا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کا راستہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا راستہ کیسا راستہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، بے شک میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو انتہائی بڑی زبردست چیزیں ہیں، وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، اور ان میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے سے بڑھ کر کے ہے، اور دوسری پہلے سے بڑھ کر کے ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اور اللہ کی کتاب جو رسی کی شکل میں آسمان سے زمین تک پھیلا دی گئی۔ اور پھر فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک ہے اور کتاب اللہ یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اسی طرح آئیں گے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق جوڑنے کا حکم دیا، اور اہل بیت سے وابستگی کو اہم ترین طریقہ قرار دیا۔ دوسری روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑنے کا حکم دیا، جیسا کہ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ اور پھر فرمایا تمسکوا بها، مضبوطی سے ان کو تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح ہم کسی کی مضبوطی کرنا ہو اپنی داڑھوں کے نیچے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، آگے والی داڑھیں سامنے والے دانتوں سے کھینچنے والا کھینچے تو چیز چھوٹ سکتی ہے، لیکن داڑھوں کے نیچے رکھ کر کے دبایا جائے تو چھوٹ نہیں سکتی۔ فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لو اور اپنی داڑھوں سے پکڑ لو۔ سمجھانا مقصد ہے کہ جس طرح داڑھوں سے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو پکڑ لو، میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار، اور عربی میں جب کسی چیز کو سے ڈرانا ہو یا توجہ دلانی ہو وہاں پر ایاک کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں خاص چیز کی طرف توجہ ہے کہ عبادت بھی صرف اس اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی صرف اسی اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہ مدد مانگنی ہے نہ کسی اور کے لیے عبادت کرنی ہے۔ یہاں بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین کے اندر نئے نئے کام بدعات سے بچنا، فإن كل محدثة بدعة، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وكل ضلالة في النار، یہی جو گمراہی ہے، یہی بدعت ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی، والعیاذ باللہ۔ آج امت مسلمہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان میں جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک جماعت جنت میں جائے گی، وہ کسی اہل حدیث کا نام نہیں لیا، اہل سنت کا نام نہیں لیا، کسی دیوبندی اور بریلوی کا نام نہیں لیا، بلکہ اس کا نام لیا جس پر میں اور آپ چل کر کے جنت کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، تمہاری نماز میری نماز کی طرح ہو، اس طرح ہو جس طرح میرے صحابہ کی نماز ہے، تمہارا صدقہ اس طرح ہو جس طرح میرا ہے، تمہارا روزہ اس طرح ہو جس طرح میرا ہے، تمہارا ایک ایک عمل اس طرح ہو جس طرح میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ اگر تمہاری یہ ساری چیزیں میرے اور میرے صحابہ سے میچ کرتی ہیں، مل جائیں، تو یہی راستہ جنت میں جانے والا ہے۔ جو اس جماعت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، نام رکھنے سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔
پھر تطہیر اہل بیت اور تطہیر صحابہ کے بارے میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ اتری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا اور اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی گندگی کو دور کر دے، اے گھر والو تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کر دے۔ اسی طرح یہ اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی تطہیر اور شیطانی ناپاکی سے بھی پاکی کا اعزاز حاصل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ کہ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتار رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی پاکی بیان کی وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بھی پاکی بیان کی۔ جس طرح اہل بیت میں سید الشہداء اور صحابہ میں بھی سید الشہداء ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کے لیے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ حمزہ جو ہیں وہ شہداء کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود اور مقصور نہیں رکھا، مگر دیگر اصحاب رسول بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اعزاز حاصل ہے اور اس اعزاز کو آپ میسر کر سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ۔ وہ شخص جو حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے اور وہ حکمران ظالم اور جابر ہو اور کلمہ حق کو قبول نہ کرے اور اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس فضیلت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے جنہوں نے کیسر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سبھی شہداء بھی شامل ہیں جنہوں نے ابو جہل کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ مشرکین مکہ کی قید میں گرفتار حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے جنہوں نے اپنے ایمان پر کسی طرح کا کمپرومائز نہ کیا اور شہادت کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا کن کن کو ارشاد فرمایا؟ اپنی پیاری بیٹی حسنین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا گوشہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح اپنے اصحاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اوصیکم بالانصار فانہم کرشی، کہ میں تمہیں اپنے انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم اور جان ہیں اور انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ملنا بھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہنا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها، پھر اسے دوسرے ہاتھ پر مارا علی یدہ فقال ہذہ لعثمان، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت بھی ہے۔ لہذا ادھر حضرت فاطمہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا، یہاں حضرت عثمان کے بارے میں اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ داماد رسول ہونے میں مطابقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیٹی کے شوہر تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں حضرت عثمان کے پاس. یہ ایسا اعزاز ہے جو پوری کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل بیت کی تکلیف اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تکلیف بھی برابر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. فمن ابغضنی فمن ابغضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو اذیت دی، لہذا ابو بکر کو اذیت دینے سے منع کیا گیا، جیسے بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اہل بیت اور صحابہ کرام میں جنت کی سرداری کو بھی تقسیم کر دیا، جیسا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کے بارے میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طریقے سے شیخین کریمین حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے بوڑھے لوگوں کا سردار مقرر کر کے جنت کی سرداری کو بھی اپنے اہل بیت اور صحابہ میں تقسیم کر دیا. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور اہل بیت کا مقام بھی، اور نام لے کر کے جنتی قرار دینے والوں میں دونوں گروہ شامل ہیں. اگر اہل بیت اطہار کے بہت سے افراد کو نام لے کر کے جنت کی بشارت دی گئی، جیسا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم، تو دوسری جانب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی نام لے کر کے کئی لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی. فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. 10 صحابہ کرام جن کے نام لیے ان کو نام لے کر کے جنت کی بشارت دی گئی. نام لے کر کے تذکرہ کرنے میں مطابقت کس طرح ہے، اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا عائش، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنی بیوی عائشہ کا نام عائش کر کے بلاتے تھے. یا عائش ھذا جبریل یقریئک السلام، کہ یہ جبریل، اے عائش یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے. فقلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جبریل پر بھی ہوں. ترا ما لا ارا تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمانے لگی کہ آپ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی، یعنی آپ نے جبریل کو دیکھا اور جبریل کا سلام مجھے پہنچایا، لیکن میں عائشہ یہ نہ دیکھ سکتی ہوں نہ سن سکتی ہوں. یہی فضیلت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حاصل ہے. جب حضرت ابی رضی قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ قال اللہ سمانی لک، قال نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اے ابی اللہ نے تیرا نام لے کر کے کہا ہے. قال وقد ذکرت عند رب العالمین، قال نعم. تو یہ بات سننی تھی. کہتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میں کہاں اسلام سے پہلے کیا حیثیت تھی ہماری، لیکن اس رسول کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اس اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے خود ابی کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ ابی قرآن پڑھ کے سنائے. کس کو سنائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اہل بیت سے محبت کا صلہ اور صحابہ سے محبت کا صلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے فرمایا حسنین کریمین کے بارے میں اور حسین کے بارے میں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں فرمایا انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، بے شک میں ان دونوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، لہذا اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جن دونوں سے محبت کرے. جبکہ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے متعلق بھی ارشاد فرمائی. فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ،
جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. یہ انصار صحابہ ہیں. جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. جو ان انصار سے بغض اور نفرت رکھے گا اللہ بھی ان سے نفرت اور بغض اور دشمنی رکھے گا. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی یعنی ابو ہریرہ ان کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں یعنی ابو ہریرہ کے بارے میں سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو پھر اس نے مجھ سے محبت نہ کی ہو. مگر آج بھی بعض لوگ نام نہاد مسلمان کچھ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ فقیہ نہیں تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی نعوذ باللہ, وہ خالی حدیثیں یاد کرنے والے تھے. توف ہے تیری عقل پر اور تیرے ایسے ایمان پر, تو صحابہ پر ایمان بھی رکھتا ہے, نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے, پھر کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. نبی نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر پہلے نہیں پتا تھا, آج حدیث سن لی. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے بھی میرا کبھی نام سنا یا مجھ سے ملا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. آج تو کسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے, پھر اپنے ایمان کی فکر کر. اسی طریقے سے اہل بیت کی شہادت کی پیشین گوئی اور صحابہ کرام کی شہادت کی بھی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی. قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین یقتل بشق الفرات, کہ میرے سے پہلے ابھی جبریل امین علیہ السلام اٹھ کر کے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا. یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے. اسی طریقے سے عمر اور عثمان کے بارے میں احد کے پہاڑ پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے. یہ وہ نبی پیشین گوئیاں ہیں, یہ غیب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جب وحی کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو جنبش اور حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتا دے, اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیج دے, اپنی طرف سے آپ نہیں بولتے. تو یہ غیب کی خبریں ہیں, فیوچر کی خبریں ہیں, مستقبل کی خبریں ہیں, یہ وحی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا. اہل بیت کے لیے اور صحابہ کے لیے منی یعنی مجھ سے یہ الفاظ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طرح اشعریین جو صحابہ کرام ہیں جن میں سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہیں, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہم منی وانا منہم, کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت اور نفرت اور صحابہ کرام سے محبت اور نفرت یہ ایمان اور نفاق کا مظہر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لا یحبنی الا مؤمن. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی نے میرے بارے میں فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, کہ علی مجھ سے یعنی اے علی تجھ سے ایک مومن ہی محبت کرے گا اور اے علی تجھ سے ایک منافق ہی بغض رکھے گا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور انصار کے بارے میں فرمایا الانصار لا یحبهم الا مؤمن, کہ جو انصاری صحابی ہیں ان سے اگر کوئی محبت کریں گے تو مومن ہی محبت کریں گے. ولا یبغضهم الا منافق, اور انصاری صحابہ سے جو نفرت رکھیں گے وہ منافق ہی ہوں گے. اسی طریقے سے مولا کے لقب کا بھی اشتراک. مولا کا معنی کیا؟ دوست ہے, یار اور مددگار, یار ہے مددگار نہیں, جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں دوست ہوں, جس کا میں مددگار نہیں ہے, مددگار اللہ ہے, جس کا میں دوست ہوں فعلی مولا, علی بھی اس کا دوست ہے, یعنی وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے. ایسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر یہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے. اور حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا
انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے دوست بھی ہو۔ یہ کیسی بدگمانی ہے کہ علی کے نام کے ساتھ مولا لگاتے ہو اور مددگار کا معنی لیتے ہو، لیکن جس کو نبی اور بھی صحابہ کو مولا کہا ان کے نام کے ساتھ مولا نہیں لگاتے۔ یہ کیسی دو نمبری ہے؟ کہتے زید کا بھی نام لو تو یہ کہا کرو مولا زید، یہاں نہیں کہتے، کیونکہ یہاں پر تمہارے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، کیونکہ تم حضرت علی کو رب کا درجہ دیتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، مگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ کہ وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر صحابہ کرام پر گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضرت زید کو بھی مولا کہا، مگر کسی صحابی نے نہ ان کو مولا کہا نہ ان کو مولا کہا، مگر مولا کا معنی سمجھا کہ مولا کا معنی دوست ہے۔ حضرت علی سے بھی تمام صحابہ نے دوستی رکھی، ہر مومن مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے، جو ان سے دوستی نہیں رکھتا یعنی ان کو مولا دوست نہیں مانتا وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو باقی صحابہ کو بھی اپنا دوست نہیں مانتا وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے خلیل، میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی، ان کی وصیت کا ذکر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بے شمار فضائل ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو کسی اس آڑ میں آ کر کے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے یا سنتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی صحابی کے اگر آپ گستاخی کر بیٹھیں تو گویا کہ آپ نیکی کرتے کرتے وہ سارا گناہ کما بیٹھے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ صحابہ کرام سے بھی محبت کیجئے، کسی بھی صحابی کی گستاخی کبھی نہ کیجئے۔ اہل بیت سے بھی محبت کیجئے، کسی بھی اہل بیت سے کسی بھی طرح کی ان کی کبھی گستاخی نہ کیجئے، پھر آپ کا یہ راستہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے۔ لیکن اگر آپ صحابہ سے محبت کرنے والے اور کسی بھی اہل بیت میں سے آپ ان سے نفرت یا آپ کا دل قبول نہیں کرتا ان کو، پھر اپنے ایمان کی فکر کر لیجئے۔ یا اس کے الٹ آپ اہل بیت سے تو مکمل محبت کرنے والے ہیں، مگر نبی کے کسی بھی ادنا سے صحابی کے بارے میں تمہارا دل صاف نہیں ہے، اس کے اندر گندگی یا اس کے اندر نفرت موجود ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں، پھر اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ ہمیں متوازن ہو کر کے جو شروع میں آج پڑھی، ہم امت عدل ہیں، وسط ہیں، درمیانی طریقے سے چلنے والے ہیں۔ ہم نہ محبت کے اندر غلو کرتے ہیں نہ نفرت میں آگے بڑھتے ہیں۔ جتنا دین نے ہمیں محبت کا طریقہ بتایا اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اگر کسی سے نفرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اسلام دشمنوں سے تو ان سے بھی نفرت کا وہی طریقہ جو دین نے بتایا ان سے ہم حد سے بڑھ کر کے نفرت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو دین یہاں کا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت کا نام لے کر کے ہمارے اندر جو چیزیں لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں جس کو آج ہم مسلمان بھی دین سمجھنے لگے ان سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك وحبيبنا ورسولك ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب اصحاب نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں تو اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے صحابہ کی محبت اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اور تمام مومن و مسلمانوں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے مجھے کہا یا جو میرے ذہن میں ہیں یا جو ہمارے اس مجلس کے اندر موجود ہیں یا مجموعی طور پر عام طور پر مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں، وہ رزق کی ہے، وہ جسم کی ہے، وہ دنیا کی ہے، وہ گھر کی ہے، وہ باہر کی ہے،
اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ صحابہ کرام اہل بیت کی ہر طرح کی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو ہر جگہ پہ کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو اندر جو نفرتیں ڈالنے والے ہیں، امت مسلمہ کو تقسیم کرنے والے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو بھی اور تمام امت مسلمہ کی مساجد کو قیامت تک آباد فرما، اے اللہ ہمیں وقت سے پہلے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کے لیے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما، یہ نبی کا فرمان اور حدیث ہے، اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہفتے کے اندر میرے بھائیوں ایک دن ایسا ہے، اتنا سردار دن ہے، اس دن بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اس دن بھی لیٹ ہوں، میرے بھائیوں یہ کب ہم سمجھیں گے، کب ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ تیاریاں کریں۔ اللہ تو ہماری اس کمی کو دور فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔